بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں اپنے بھائی دی محبت میں ایک حدیث سنا کے میں پھر دوسرا حصہ بیان کرنا، کیونکہ سارے بھائیوں نو میں راضی کرنا چاہنا وا، کوئی بھائی میرا ناراض ہو کے نہ جاوے۔ میں تے چاہنا وا کہ بھائیاں دی محبت ہوے، میں رب دا قرآن سناندا رہاں، ساری رات گزر جائے قرآن سناندا رہاں گا۔ میں علی روانے دے اندر بھی الحمدللہ قرآن سنایا ہے، انہاں بھائیاں نو پتہ ہے قرآن سنن دے نال کتنی جناب لطف ملدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے، قرآن دی کتنی فضیلت ہے۔ اگر تواڈے وچوں کوئی بھائی قرآن اٹھا لیندا ہے اور اپنے ہاتھ اندر قرآن لے لیندا ہے، قرآن لے کے قرآن دیاں سونیاں تلاوتاں کردا ہے، ترتیل نال تلاوتاں کردا ہے، قرآن نو صحیح معنی اندر پڑھدا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے انسان ہے، اے امت نبی ہے، اگر اے قرآن اے پڑھدا رہے گا، اے دے قرآن پڑھنے دے اتے اللہ تعالی اپنے فرشتوں دے نزول فرما دے گا۔ تسی پوچھو گے دی دلیل کی ہے؟ میں صحیح البخاری اندر دسنا چاہنا، روایت موجود ہے، ایک صحابی ہے، جیڑا صحابی جناب انج کر کے اپنے جناب مطبخ اندر قرآن پڑھدا پیا ہے، قرآن دی تلاوت کردا پیا ہے، قرآن پڑھدیاں اللہ رب العزت نو انہاں دا قرآن بڑا پڑھنا پسند آیا۔ آسمان تو اللہ رب العزت نے اپنے نورانی فرشتیاں نو بھیج دیتا ہے، جاؤ زمین دے اوتے میرا بندہ میری کتاب پڑھدا پیا ہے، اس کتاب نو جا کر کے سنو نا۔ جس وقت جناب فرشتیاں دیاں لڑیاں شروع ہو گئیاں، فرشتے دیاں قطاراں پڑھنیاں شروع ہو گئیاں، اس صحابی کہندے نے جس مقام تے میں قرآن پڑھدا پیا سا اوتھے جناب میرا گھوڑا بھی بنیا ہویا ہے، اوتھے میرا بیٹا جدا نام ہی آئی ہے وہ بھی لٹیا ہویا ہے۔ ہاں جناب میں قرآن پڑھدا پیا، آسمان تو رحمت فرشتے اتر دے پینے تے جناب گھوڑا بدکن لگ گیا، میرے دل اندر ڈر پیدا ہو گیا، اگر جناب جے گھوڑا بدکدا رہیا کتے میں پچھاڑی نہ مار لے، کتے لت مار کے میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے، میں جلدی نال قرآن نو بند کر لیندا، قرآن نو بند کر کے میں آندا اپنے بچے دی دیکھ بھال کردا، جناب گھوڑا چپ کر جاندا، جدوں قرآن بند کردا گھوڑا چپ کر جاندا، میں واپس آندا آ کر کے پھر اللہ تعالی دا قرآن پڑھدا، جدوں میں قرآن پڑھدا پھر اسی طرح گھوڑا بدکن لگ جاندا، میں پھر قرآن نو بند کر دیندا، بند کر کے پھر میں جناب اس بیٹے دی طرف جاندا، بیٹے نو ویکھدا بیٹا پر امن اندر لیٹیا ہویا ہے، پھر میں واپس آ جاندا، 3 مرتبہ میں اسی طرح عمل کیتا ہے، قرآن پڑھدا رہیا، گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، آخر کار میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ بنے گا، آخر میں قرآن پڑھنا تے گھوڑا کیوں بدکدا ہے، آخر گھوڑا کیوں ہنہناندا ہے، مینوں پتہ تے ہونا چاہیے ہے، قرآن بند کر کے رکھ دیتا ہے، صبح ہوئی ہے سویرے دا ٹائم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر پیش ہویا وا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بڑا عجیب ترین معاملہ بنیا ہے،
سونے کی معاملہ بنیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ بنیا ہے جدو میں قرآن پڑھدا سا گھوڑا میرا بدکن لگ جاندا سی تے جدو میں جناب قرآن نو بند کر دینا ادو جناب گھوڑا چپ کر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، آخر کی وجہ ہے میں ایک تھوڑی جی نظر اٹھائیے تے آسمان دی طرف ویکھیا ہے، انج بدل دی شکل اندر مینوں نظر آندی پئی ہے کہ بدلی آسمان تو زمین تے آندی پئی ہے۔ جدو آسمان تو زمین تے آندی پئی ہے میں صرف اتنی ویکھی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، توجہ میری طرف تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے صحابی اے میرے پیارے صحابی، جے اگر تو رب دا قرآن پڑھدا رہندا، قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں دن جناب پھٹ پیندا، قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں سورج نکل جاندا، رحمت دے فرشتے اتر دے رہندے تے تیرا قرآن سن دے رہندے تے باقی سارے دنیا والے نہ فرشتیاں نو ویکھ لیندے۔ جے جناب نبی دا امتی قرآن پڑھے تے رحمت دے فرشتے اتریا کردے نے، جے قرآن پڑھیے تے پھر جناب آسمان تو فرشتے اتریا کردے نے، پرندے بیٹھیا کردے نے تے قرآن کیویں پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماندے نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دوسرا اس جناب میں اس عنوان دا دوسرا حصہ میں سارے بھائیوں نو راضی کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے کی فرمایا؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار نے فیصلہ فرمایا ہے۔ فیصلہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ بندیاں عبادت جڑی ہے میری کرنی ہے، رمضان اندر روزے رکھنے نو میرے لیے رکھنے نے، رات نو قیام کرنے میرے لیے کرنے، قرآن نو سننے میرے لیے سننے، جدو قرآن نو پڑھنے تے میرے لیے پڑھنے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو سجدے کرنے نو میرے لیے سجدے کرنے نو، رکوع کرنے تے میرے لیے رکوع کرنے۔ آگے فرمایا اللہ تعبدو، اتے عبادت قولی ہوئے یا فعلی ہوئے یا کوئی بھی عملی ہوئے، وہ ساری دی ساری میرے لیے کرنی ہے۔ تے جدو جناب خدمت کرنے دا موقع آ جائے، جدو جناب خدمت کرنے دا اور محنت کرنے دا پیار کرنے دا موقع ملنا ہی، ادو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال نیکیاں کرنیاں نو، اپنے ماں باپ دے پیر دبانے نو، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے قریب بیٹھ کے جدو فرمایا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جدو تیرے ماں باپ دے پٹے سفید وال ہو جان، جدو تیرے ماں باپ بڑھے ہو جان، ادو جناب تو اپنے ماں باپ اگے انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں کتے تیرے ماں باپ دا دل نہ دکھ جائے، کتے تیرے ماں باپ نو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبادت میری کرنی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ احسان والدین دے نال کرنی، نیکیاں والدین دے نال کرنی ہے نو، خدمت والدین دیاں کرنی ہے نو۔ حضرات زی وقار اج ویکھیا جائے ساڈے مال و معاشرے اندر اتنے لوگ موجود نے جڑے لوگ اپنی اولاد دی وجہ کر کے روندے نظر آندے نے۔ بڑے بڑے بزرگ سانو ملدے نے، آندے نے کہ جناب مولانا صاحب اسی بڑے پریشان ہاں۔ بابا جی کیوں پریشان ہیں؟ اما جی کیوں پریشان ہیں؟ کہندے نے کہ اسی پریشان اس لیے ہاں ساڈے جوان بیٹے نے اج ساڈی یہ حالت ہو چکی ہے کہ 1 منٹ دا سانو کھانا نصیب نہیں ہوندا۔ ساڈیاں زندگیاں برباد کر دتیاں گئیاں نے، ساڈیاں زندگیاں نو تنگ کر دتا گیا ہے۔ سانو دکھاں دے اندر، سانو تکلیفاں دے اندر ان اولاد نے آ کے مبتلا کر دیتا ہے۔ ان اولاد نے سانو بڑا ہی ستایا ہوا ہے۔ کوئی وقت نہیں ہے، کوئی منٹ تے سیکنڈ نہیں ہے جس منٹ اور سیکنڈ اندر سانو تھوڑا جہا سکون ملیا ہوئے۔ کہ جناب کیوں؟ کہندے نے کہ جدوں یہ بچپن اندر ہوندے سن، اسی جناب جوانی اندر ہوندے سن، اسی بڑیاں محنتاں کردے سن، اسی مزدوریاں کردے سن، اسی جناب لوگاں دیاں نوکریاں کردے سن، اسی تپاں تے ریڑیاں لگاندے سن، اسی لوگاں کول گالیاں بندے کھا لیندے سن، اسی لوگاں تے بڑے بڑے تانے سن لیندے سن۔ اپنے پیراں تھلے جُتی نو اتار کر کے، پیراں تھلے کنڈیاں نو لے کر کے، اپنے پیراں تھلے جناب تتی ریت تے کھڑیاں ہو کر کے پیراں تھلے بجریاں لگا کر کے، او دے باوجود بھی اسی اپنے اولاد دی خدمت کردے ساں۔ انہاں دے سکول تے کالجاں دیاں، انہاں دی یونیورسٹی دیاں اسی جناب فیساں ادا کردے ساں۔ اج وقت جا گئے، ساڈے سفید وال ہو چکے نے، ساڈے بیٹے جوان ہو چکے نے۔ اج جوان ساڈے اتے جناب بڑیاں گلاں کردے نے، آپ سیانے بنے پھردے نے تے سانو پاگلاں دے پھردے نے۔ نانا ویرنج اپنے بڑے باپ نو نہ آکھیا کر۔ اللہ فرماتے نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جدو تیرے ماں باپ بڑے ہو جان، جدو تیرے ماں باپ دے بال سفید ہو جان، ادو نہ ماں باپ نو اف تک نہ آکھیا کر، ادو ماں باپ نو نہ ڈانٹیا کر، ادو ماں باپ دی انسلٹ نہ کریا کر، ادو ماں باپ دی بےزتی نہ کریا کر، ادو ماں باپ نو نہ ستایا کر۔ حضرات زی وقاراؤ غور کرو نہ توجہ کرو، اے او ماں باپ نے، اے او والدین نے جڑے جناب اپنی اولاداں دی خاطر اپنی جرماں جانا قربان کر دیندے نے۔ اے او ماں باپ نے جنہاں نے جناب توانوں خشک جگہ تے سلایا تے آپ گلیاں جگہ تے سو جاندے سن۔ اے او ماں باپ نے اپنے جناب نوالیا نو روک کر کے تیرے پیٹ پوجا پہلے کریا کردے سن۔ آج او ماں باپ نے کہ جڑے جناب ماں باپ اولاد دی خاطر لوگاں کول گالیاں مندے کھا لیندے سن۔ اے او ماں باپ نے جنہاں نے جناب اپنی اولاد دیاں تکلیفاں نہیں سی برداشت کر سکدے، اولاد دیاں بھکھاں نہیں سی برداشت کر سکدے۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں جری تے گھر اندر موجود سا، ایک بڈھی جی مائی آئی، آ کر کے اپنی 2 معصوم بچیاں نو لے کے پھردی ہے، آ کر کے کہندی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اسی تواڈے گھر اندر آئیاں، میریاں بچیاں نے، معصوم بچیاں نے، میرا خاوند دنیا تو چلا گیا ہے، میری بچیاں بھوک دی حالت اندر نے، میریاں بچیاں نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، میرے گھر اندر کوئی کھان لئی نہیں، کوئی پین لئی نہیں ہے، میرے گھر اندر کوئی شے موجود نہیں ہے۔ ماں جی عائشہ میں انہاں بچیاں دیاں بھکھاں نہیں دیکھ سکدی،
اے ماں ہوندی ہے ماپیاں دی تے عظمتاں کیا نے ماں پیو دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندی ہے اس نو جدے دل دی صفائی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ماں نے ماں اپنی اولاد دی خاطر کی کر لیندی ہے ماں اپنی اولاد دی خاطر لوگاں کے بھیک منگ لیندی ہے ماں اپنی اولاد دی خاطر لوگاں دے گھر اندر جھاڑو مار لیندی ہے ماں اپنی اولاد دی خاطر لوگاں دے برتن مانج لیندی ہے جا کر کے بڈھڑی مئی بھیک منگدی پئی ہے آندی ہے کہ میریاں بچیاں نے تے میں اپنی بچیاں دیاں بھکھاں نو برداشت نہیں کر سکدی ماں جی عائشہ صدیقہ کہندی نے ٹھہر جاؤ رک جاؤ امی عائشہ صدیقہ ج کر کے گھر اندر گئیاں نے اپنے گھر اندر چھان بین کیتا ہے گھر اندر کوئی شے کھان لئی نہیں ملی کوئی شے پین لئی نہیں ملی امی عائشہ صدیقہ یعنی آ کر کے آندی نے ساڈے گھر اندر کوئی شے موجود نہیں پھر دوبارہ گئیاں نے جا کر کے اپنے گھر اندر ویکھیا ہے تلاش کیتا ہے کوئی شے نہیں ملی ایک کھجور ملی ہے کی ملیا ہے ایک کھجور ملی ہے توجہ میری طرف میں شارٹ کر بات کرتا جاواں ایک کھجور ملی ہے امی عائشہ صدیقہ نے کھجور لیا کر کے اس اماں نو دے دیتی ہے اس اماں نو امی عائشہ صدیقہ کھڑے ہو کے نظارہ پئی کر دی ہے کھڑے ہو کے ویکھدی پئی ہے کہ اماں ایک کھجور نال کی کرے گی تے کی کرے گی اپنی بچیاں دیاں کیویں بھکھا مٹائے گی اللہ اکبر اللہ امی عائشہ فرماندی ہے کہ میں ویکھدی پیسہ انہیں کھجور لئیے کھجور دے 3 حصے کیتے نے اوے اویلی افغانہ دے رہن والے کھجور کنی ہوندی ہے کھجوراں نال بھکھا کدی نہیں مٹدیاں لیکن ماں دی عظمت ماں دے کیا کہنے ماں دی شان دے کیا کہنے ماں دے مقام تے مرتبے کیا کہنے اللہ اکبر اللہ انہیں کھجور دے 3 حصے کیتے نے ایک حصہ انہیں اپنی بچی نو دے دیتا ہے دوسرا حصہ دوسری بچی نو دے دیتا ہے بچی بھوک دی وجہ کر کے جلدی دے نال اپنے منہ اندر پا لیے تے منہ اندر پا کر کے کھا گئی نے ماں نے ویکھیا کہ جی میری بچیاں دی بھوک نہیں مٹی ماں نے ویکھیا کہ جی میری بچیاں دی پیاس نہیں ختم ہوئی تیسرا حصہ ماں نے اپنے منہ اندر ڈالیا ہے اور ہولی ہولی منہ اندر رکھے ہے جے چبایا نہیں کہندی ہے کہ میں اپنی بچیاں نو ویکھ لواں ماں عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں جی نظارہ پئی کر دیاں جس وقت جناب انہیں ویکھیا اپنی بچیاں دی طرف ویکھیا تے ماں کول بچیاں دی بھوک نہیں برداشت کیتی گئی ماں کول بچیاں دا دکھ نہیں برداشت کیتا گیا جلدی دے نال انہیں اپنے منہ وچوں کھجور دا تیسرا حصہ لے آئے تے دوسرا حصہ کڈ کر کے اپنی بچیاں نو دے دیتا ہے تے کہندیاں نے کہ اللہ تیرا ساڈے تے انعام ہے اللہ تیرا شکریہ سے ادا کرنے جڑی حالت اندر رکھے جدے گھر اندر آیا او دے گھر اندر ہی کھان لئی نہیں ہے وہ لوگوں ماں تے اپنی اولاد دی خاطر بڑا کچھ کر دیندی ہے ماں تے اپنی خاطر سارا کچھ قربان کر دیندی ہے جوانا اج تو جوان ہو کر کے ماں دے منہ تے تھپڑ ماردا پھرنا ہے اج جوان ہو کر کے ماں دے گلے پیا کرنا ہے اج جوان ہو کر کے ماں دے شکوے پیا کرنا ہے اج جوان ہو کے ماں دیاں بزتیاں پیا کرنا ہے اج جوان ہو کے تے ماں نو فٹ پاتھ تے سلانا ہے اج جوان ہو کے تے ماں نو گھروں باہر کڈ دینا ہے یا چمپڑیاں دی زینت بنا دینا ہے یا جناب کندے کوٹھیاں دی زینت بنا دینا ہے نا ماں دے نال نہ کریا کر ماں دی عظمت بڑیاں نے ماں دا مقام بڑا ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا ہے آندا سونیا میں جہاد بڑا ایک وڈا ارکان ہے بڑا وڈا رکن ہے اسلام دا میں جہاد کرنا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے انصاری صحابی دس نہ تیری ماں باپ تیرے زندہ نے یا فوت ہو گئے نے کہندے نے کہ جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ زندہ نے جا واپس چلا جا تو اپنے ماں باپ دی خدمت کر تیرے ماں باپ دے پیراں تھلے جنت ہے
جے جنت لینا چاہتے ہو تے ماں دیاں عزتاں کریا کرو جنت لینا چاہتے ہو تے ماں باپ دے جناب حقوق ادا کریا کرو جنت لینا چاہتے ہو تے ماں دے دل نہ دکھایا کرو فلا تقل لہما اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے 26واں پارہ ہے سورۃ الاحقاف ہے فرمایا والذی قال لوالدیہ اف لکما اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والدین واسطے والدین نو اف نہ کیا کرو ڈانٹیا نہ کرو اپنے متھے تے تریون نہ چڑھایا کرو تے آخری بات میں علوی خاندان دی ایک عورت دا واقعہ سنا کے کہ اپنے جناب اولاد دی خاطر ماں کی کر دیے تے اولاد اپنے ماں باپ واسطے کی کر دائے آخری بات سنا کے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا اللہ اکبر لیکن موضوع بڑا طویل ہے مکنو نہیں ہے لیکن میں پائیاں دیاں اکھاں دیکھ رہی ہیں کئیاں دیاں سرخ ہوئیاں نے تے کئیاں دیاں نٹیندیاں پئیاں نے تے کئی اونج تھکے پیانے تے اس لیے میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا آخری بات اللہ اکبر اللہ کون ہے جناب علوی خاندان دی بڑا گھرانہ اونچا ہے بڑا خاندان اونچا ہے علوی خاندان دا جے اونج نہ سمجھ آئے تے میں جو سمجھانا چاہنا کہ حضرت علی المرتضی سارے کہو رضی اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دی ایک عورت ہے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات نو نقل فرمایا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ ایک عورت ہے اور ایک گھرانہ ہے اس گھرانے دا جناب بڑا ہی کاروبار ہے اس کاروبار اندر اس جناب بزنس اندر لین دین تے ہوندہ ہی رہندا ہے اس کاروبار اندر لین دین ہوندہ ہی رہندا ہے آخر کار جناب کدی قرضہ چڑھے آئے کدی قرضہ اتر گیا ہے اس بندے دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے اس طبیعت علیل ہون دی وجہ کر کے او دے علاج معالجے دے انتظام ہون لگ گیا جدو علاج معالجہ ہوندہ بھی ہے اس علاج معالجے دی وجہ کر کے اس بندے دوتے قرض چڑھ گیا ہے آخر کارو دی طبیعت پھر بھی نہ ٹھیک ہوئی اے بندہ جناب دنیا تو چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا ہے باپ دنیا تو چلا گیا اے بندہ دنیا تو چلا گیا انہیں جناب عورت مقروض ہو گئی ہے کیونکہ لوگاں کل قرضہ لے کے اپنے خاوند دا علاج کیتا اپنی فیکٹریاں تے اپنا بینک بیلنس سارا بیچ کر کے علاج کیتا اللہ دیاں مرضیاں ہوندیاں نے جنوں چاہے شفا عطا کرے جنوں چاہے جناب نا شفا دے جنوں چاہے جناب دنیا اندر رکھ لے جنوں چاہے اپنے کول بلا لے آخر کار کی ہویا اے عورت مقروض ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے تاجر ہوندے نے ہر روز اس بی بی دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے بی بی نکل دیے پردے دی حالت اندر تے کہہ دیے کہ میں تانوں دے دیاں گی میرے کول ہن کچھ نہیں ہے میرے کول کچھ نہیں تے اس بچے سے جناب بی بی دیاں دو بچیاں نے جوانی نو بچیاں نے اللہ اکبر اللہ آخر روزانہ دروازہ کھٹکھٹاندے نے حویلی افغانہ دے رہن والے لوگوں ذرا تصور دے نال ذہن تے تصور اندر رکھنا اپنے دماغ دے نال سوچنا کہ جدوں گھر اندر تیاں جوان ہوویں لوگاں دیاں تے ماپیاں دیاں نینداں ہی خراب ہو جایا کردیاں نے جدوں جناب تیاں جوان ہو جان ماپیاں دے سکون ہی ختم ہو جاندے نے جدوں تیاں جوان ہو جان ماپیاں دیاں ٹینشن نہیں مکدیاں کتے میری تی دا علامہ نہ آ جائے کتے میری تی دی طرف کوئی نظرہ اٹھا کے نہ ویکھے تے دیکھو نا کہ جس گھر دے اندر کوئی بندہ نہ ہوئے جس گھر اندر کوئی سربراہ نہ ہوئے اس گھر دے اندر کتنیاں ٹینشن نہ اے ماپیاں نو تکلیفاں مل دیاں نے جوانو ماں باپ کی کر دینے تے تساں کی کر دے ہو اے جناب ماں دا سکون ختم ہو گیا ادھر اپنی جوان بچیاں نو ماں ویکھ دیئے ادھر اپنے گھر دی چار دیواری نو ویکھ دیئے
یہ تو جناب بڑے کوئی ظالم سن آخرکار انہوں نے مجبور کر لیا انہوں نے آکھیا کہ اگر تو قرضہ نہیں دیاں گی اسی تیری عزت نو اچھالاں گے تیری عزت دا جنازہ اٹھاواں گے اور جڑی اچھے گھرانے دی ہوے جڑی نسب نامے والی ہوے اپنی عزتاں دی حفاظت کر دیے تے اپنی بچیاں دی بھی حفاظت کر دیے اے پریشان ہو گئی ہے اے بڑے بڑے لوگ ظالم نے اے بڑے ظالم لوگ نے تے کدے نوے دیوار پھلان کے آن گھر اندر نہ جاندے میں کی کر سکاں گی میں کی انہاں دا دفاع کر سکاں گی اے جناب مسلمان بی بی اپنی بچیاں نو لے کے تے رات دیاں طریقی اندر وہ لوگوں رات دے ٹائم اندر دیاں نو لے کے جانا بڑی بہادری دی بات ہوندی ہے جدو رات دے ٹائم اندر کوئی دیاں نو دروازے تو باہر کڈے تے لوگاں دیاں گلاں ہی نہیں سنیاں جاندیاں اس بی بی نے جناب اپنی جوان دیاں نو رات دے طریقے اندر لے کر کے گھروں باہر نکلیاں گھر چھڈ گئیاں نے گھر چھڈ کر کے سفر کر دیاں نے کتے دور دراز علاقے اندر چلے گئیاں نے جدو اس دور دراز علاقے اندر گئیاں نے ویکھیا پتہ لیا رات دا ٹائم ہے مسجد اندر آ گئیاں نے جدو مسجد اندر آ کر کے اپنی بچیاں نو بٹھا لیا تے چوک اندر کھڑی ہو گئیاں نے تے چوک اندر کھڑی ہو کے لوگ پوچھدے نے جدو رات دا ٹائم ہوئے بی بی کوئی عورت کھڑی ہوئے رات دے ٹائم اندر تے لوگ پتہ نہیں کی سوچ لیندے نے آخر انہوں بچیاں دی مجبوری لیا کر کے اس مقام تے کھڑا کر دیتا ہے آخر کار انہوں بدلیا کے کھڑا کر دیتا ہے چوک اندر جڑا جوان اندہ بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے چلا جاندہ بڑیاں بڑیاں دعوتاں دے کے چلا جاندہ آخر اللہ تعالیٰ کو ڈر دی رہی اللہ دا شکریہ ادا کر دی رہی آخر کار انہوں پتہ چلیا کہ اس بستی اندر اس علاقے اندر دو بڑے بڑے وڈے وزیر رہندے نے بڑے لوگ تاجر رہندے نے دو بندے نے انہاں بندیاں دے کول میں جاواں پتہ چلیا کہ ایک مسلمان ہے دوسرا جناب عیسائی ہے انہیں بی بی نے آکھے میں مسلمان کھل جانی ہاں کیونکہ مسلمان ہمدرد ہوئے گا آخر کار جناب بی بی گئی اپنی بچیاں دی طرف ہی ویکھ دیئے زین بچیاں لے مسجد اندر بٹھایا امانت اللہ تعالیٰ نو دے کے ہنجے جناب اس دے کول گئی مسلمان دے کول تے مسلمان نو کہن دیئے کہ میں فلاں گھرانے نال تعلق رکھنیاں علوی خاندان تی اچھے گھرانے دیاں لیکن تلکل ایام نداولھا بین الناس دن تے بدل کے آندے رہندے نے میں بڑی امیر ترین سا میں منگتی نہیں ہاں میں صدقہ خیرات لین والی نہیں ہاں میں بھیک منگن والی نہیں ہاں بس میں مجبور ہو کر کے میں تیرے کو لائی ہاں تیرے اگے میں سوال پہ کرنی ہاں میری بچیاں دو جوان نے تے مسجد اندر میں بٹھا کے آئی ہاں تے میں تواڈے کول آ گئی ہاں میں تانوں کہنی ہاں کہ مینوں کچھ نہ کچھ دے دیو تاکہ میں اپنی بچیاں دا پیٹ پال لواں تاکہ میں اپنی بچیاں بھکیاں نو میں کچھ کھلا پلا لاں اس مسلمان بندے نے کی آکھیا ہے اندنے بی بی میں تے تینوں جاندا کوئی نہیں تو ہے کون آخر کوئی دلیل لے کے آ کوئی تزکیہ لے کے آ کوئی سند لے کے آ میں تینوں جاندا نہیں آ اللہ اکبر اللہ انہیں آکھے جاندا نہیں جب تک کہ دلیل نہیں لے آئیں گی میں ادو تک تینوں کوئی شے نہیں دیاں گی اس وقت ہی بڑے بڑے ظالم ہوندے سن اللہ اکبر اللہ اے بی بی مایوس ہو کر کے اکھاں وچوں آنسو بہاندی ہوئی اللہ دا شکر ادا کردی ہوئی آئی واپس ہوندی پئی رات دیاں تاریخیاں نے آ کر کے کہندی اس مسلمان بادشاہ نے تے مینوں انکار کر دیتا ہے اس نمبردار نے تے مینوں انکار کر دیتا ہے چلو انج کرنی آ کہ میں عیسائی دے کول تے جانی آ جدوں عیسائی دے گھر اندر گئی دروازہ دستک دیتا جدوں جناب نکرانیاں آئیاں نے تے انہاں پوچھیا کون ہے انہیں آکھیا میں فلاں فلاں گھرانے دیاں میں اس طرح تواڈے کول آئی ہاں تے میں سوال کرنا چاہنی ہاں میں کوئی بھیک منگن والی نہیں میں کوئی صدقہ خیرات منگن والی نہیں ہاں تے نہ لین والی ہاں بس میں اپنی بچیاں میں مجبور ہو کے تنگ ہو کر کے ظالماں دے منہ وچوں نکل کر کے میں اپنی جوان بچیاں نو لے کر کے آئی ہاں تے میں تواڈے کول
کول کچھ تاون لینا چاہنی اللہ نے میرے حال بدل دیتے تے میں تینوں واپس کر دیاں گی انہیں جناب اسی طرح نمبردان نو گل کی تھی انہیں آکھیا جے اے اگر علوی خاندان دیئے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے خاندان دیئے آل سید خرانے دے نال آل قریش دے نال تعلق رکھ دیئے تو چلو پھر ویکھ لینے انہوں بلا لاؤ انہیاں بچیاں نو بھی بلا لاؤ جدو انہوں بلایا تے بچیاں نو بھی بلایا گیا انہوں کمرہ دے دیتا گیا ہے ایک کمرہ دے کر کے انہوں کھانے دا انتظام کر دیتا ہے کھانا کھلایا کہ آج دی رات اتھے بسر کرنی ہے نلے اپنے جناب نمبردار اپنی بی بی نو آکھ دائے کہندہ کہ اگر جے چنگی ہوئی علی خاندان دی ہوئی علی خرانے دی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نو تے پھر ایدیاں رات جڑیاں نا بستر تے نہیں ہون گیا ایدیاں رات مسلح تے ہون گیا ہدیاں راتاں قرآن پڑھ دیاں یا خون گیا ہدیاں راتاں قیام کر دیاں یا نہ ہون گیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم اللہ اکبر اللہ اے جناب انہاں دے پہلو بدل دے رہندے نے جڑے جدے خاندان دے ہوندے نے اللہ اکبر انہوں بند کمرہ دے دیتا گیا ہے ہن جناب پہرے تے بیٹھ گئے نے جناب رات دا کچھ حصہ گزرے ہے رات دا کچھ حصہ گزرے آئے تے اے بی بی انج کر کے مسلط چڑھ گئی تے نالے اپنی جوان تیاں نو بٹھا لیا ہے تے تیاں نو کھڑیا کر کے تے انج کر کے اللہ تعالیٰ دے آگے نماز پڑھ دی پئی تے سجدے اندر چیخا مار دی نظر آ رہی ہے رون دی نظر آ رہی ہے اتنی چیخا بلند ہو گئیاں آخر کار بادشاہ جلدی دنال دوڑیا انہیں آکھیا کہ جناب کی ہوگی اس بی بی نو کے راتیاں تاریخی اندر اٹھ کر کے چیخا مارنی شروع کر دیتی ہے آخر اس بی بی نو کی ہو گیا ہے انج دروازے دنال کان لگایا ہے کیونکہ بی بی کلیے میں اندر نہیں جانا خیر مسلم دوی بیکھ لونا اللہ اکبر کان لگایا ہے اور کان لگا کر کے جدو سندہ پیا ہے اے بی بی اللہ نو منان دی پئی ہے دھیان دیئے کہ اللہ میں نہ پڑیاں بچیاں تے مجبور ہو کر کے میں اس نوبت آئی آج خیر مسلم تے گھر اندر میں آئی اللہ تو حفاظتہ بھی انہا بچیاں دی کری اللہ تو انہا دی رکھوالی بھی آپ کری اللہ مدد بھی انہا دی کری اللہ منو معاف فرما دے اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو عنہو بی بی اجرون دی پئی ہے صبح دا ٹائم ہویا ہے صبح دا ٹائم اس بی بی نو بلایا گیا ہے تے بی بی نو بلا کر کے جناب آکھیا گیا کہ تینو تصدیقہ دین دی کوئی ضرورت نہیں ہے تینو تسلیاں دین دی کوئی ضرورت نہیں ہے سانو آج پتہ چلے کہ مسلمان مجبور ہوئے سانو آج پتہ چلے کہ نہ اپنے بچیاں نو ویکھ کر کے ایک کسے کل سوال نہیں کر دیاں کسے کے بھیک نہیں منگ دیاں کسے کے اپنیاں چولیاں نہیں پھیلا دیاں یہ تے چولیاں پروردگار دے کے پھیلا دیاں نے یہ تے اسے اللہ کل منگ دیاں نے اے اللہ کے اپنے آنسووں نو بہا دیاں نے اللہ کے جناب گڑ گڑا کے رون دیاں نے بی بی انج کرنا کہ سانو بھی کلمہ پڑھا دے تے بی بی کلمہ پڑھا دیاں دے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ انڈوانیاں گلہ لے کر کے چلا جاواں ان جناب بی بی جڑی بی بی ہے انہیں کلمہ پڑھایا تے جناب عیسائی نمبردار مسلمان ہو گیا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا ادھر جڑا مسلمان ہے رات دے ٹائم جدو ستا ہے تے خواب آئی ہے اس خواب اندر کی ویندہ بھی ہے آندہ بھی ہے کہ ایک دن جنت بکھائی گئی اس جنت اندر محل ہے اے بندہ جناب آندہ ہے کہ اللہ ایک کدا محل ہے آندہ اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ مسلمان بندے دا محل ہے وہ کہندہ کہ میں مسلمان آئے لہذا میرا محل ہے تے اللہ تعالیٰ کہندے بندیاں منو تسلیاں دے منو تذکیہ دے کہ تو مسلمان کیویں دا ہے تو منو جناب دلیل دے تو منو کوئی سرٹیفکیٹ دے کسے دی تصدیق دے جے تیرے کل تصدیق کوئی نہیں تے تیرا محل بھی
بھی کوئی نہیں، تیرا محل بھی کوئی نہیں ہے۔ اے بندہ جناب صبح دے ٹائم اٹھیا تے دوڑ پیا، انہیں آکھیا میں بی بی کل تصدیق لئی سی، آج میرے کل اللہ تصدیق لے رہی ہے۔ اے روندہ خویا نظر آندا ہے، جلدی نالا کر کے نو پتہ چلیا کہ اس نمبردار دے گھر اندر ہے۔ جدو اس نمبردار دے گھر اندر گیا، آندا ہے جے بی بی جی مینوں معاف کر دے، آنا میرے گھر اندر آنا، میں تیریاں خدمتاں کراں، میں تیرے نال تعاون کراں، تو تے اپنیاں معصوم بچیاں نو لے کر کے، اپنی جوان بچیاں نو لے کر کے رات دیاں طریقیاں اندر میرے گھر آندی تے میں تیرے کل تصدیق لئی، لہذا میں جنت اندر محل ویکھیا ہے، او محل دے مسلمان دا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جڑا عیسائی نمبردار سی وہ کہندا نانا اس بی بی نو میں جان نہیں دینا، انہوں رہائشاں بھی اتھے دے دتیاں نے، انہوں محل بھی میں دے دیتا ہے۔ انہیں آکھے نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تے مسلمان واسطے جنت بنائی ہے، تے لہذا میں مسلمانہ تے جنت اندر میرا محل ہے، میں اس بی بی نو لے جانا تے جنت لینا چاہنا۔ انہیں آکھے بدبختہ تو مسلمان ہے، جدو اس بی بی دیاں سرات دیاں طریقی اندر کوکا سنیاں سن، جدو اس بی بی دیاں رات دیاں طریقی اندر آنسو ڈل دے ویکھے سن، اس بی بی دیاں ہوزاری سن دیاں اسی سنیاں سن، جدو اس بی بی دی اللہ نال گڑ گڑان دیاں جکڑا کر دیاں سی ویکھے سائی، اسی جدو اس نو بی بی نو ویکھے کہ اللہ نو منا دیاں، ساڑی اور رات جڑی نیند ساڑی رات سکون نال نہیں گزری، ساڑی اور رات جناب پر امن نال نہیں گزری، جدو تک کہ اسی اس بی بی کو کلمہ نہیں پڑھ لیا۔ وہ ایسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اساڑے واسطے جنت اندر محل بنایا گیا، جا چلا جا واپس چلا جا، کوئی بی بی نہیں دینی ہے، بی بی اتھے ہی رہے گی، اے سارا محل اس بی بی دا ہوئے گا، جڑی بی بی اپنی اولاد دی خاطر اینیاں تکلیفاں چھا کے، اینے جناب رات دیاں طریقاں جھال کے، اور رات دیاں طریقیاں اندر جناب انہ جوان بچیاں دی حفاظت کر کے، اور ماپے تا اپنی اولاد اندر اولاد دی خاطر کے کچھ کر دے دینے۔ اور جوانوں تسا بھی اپنے ماں باپ واسطے سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ تسی کہو گے کہ جناب بیویاں بھی نے ساڑے بچے بھی نے تو اسی خرچ کتے کریے، ساڑے بیوی اور ساڑے بچے بھوکے رہ جاندے نے، اسی خرچ کتے کریے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی ماں باپ نو کھلائیے جا اپنی بیوی بچیاں نو کھلائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تواڈے کول بنی اسرائیل لوگ سوال کریں، جدو تواڈے کول مسلمان لوگ سوال کریں اسی خرچ کتے کریے، قرآن دا دوسرا مقام ہے، دوسرا سپارہ ہے، دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے جدو تواڈے کول سوال کریں نا تے انہاں نو آکھنا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سب تو پہلا اگر بہترین خرچ کرنا ہے تو اپنے والدین تے خرچ کرنا ہے، سب تو پہلے خدمت کرنی ہے اپنے ماں باپ دی کرنی ہے۔ بڑے بڑے واقعات میرے سامنے نظر آگئے سن، لیکن بھائیاں دی محبت ہے، میں بس اتنے ہی اکتفا کرنا ہے اسے بات دیتے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے میرے سمیت اللہ تعالی سب نو سمجھنے دی استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، والدین دی خدمت کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔